السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
زدنی علما رب زدنی علما وقل رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق اللہ العلی العظیم۔ سب تعریفیں اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ وہ اللہ کہ جس مالک نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہر چیز، ہر نعمت جو ہے ہمیں عطا کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کریں کہ جس پروردگار نے اس دنیا کے اندر ہر نعمت کو عطا کیا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام السید الرسل، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا حق ہے، اس حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گنہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک مسلمان ہے، ایماندار ہے، اور مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان حقوق میں سے آج انشاءاللہ الرحمن سب سے پہلا جو حق ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ وہ حق کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا حق اذا لقیہ فسلم، جب اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کرے، ملے، تو سب سے پہلے سلام کرے۔ سب سے پہلا حق جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر وہ یہ ہے کہ جب بھی ملے تو سلام کیا جائے۔ حضرات، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کے متعلق اپنی احادیث کے اندر بڑی باتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کا حکم بھی یہی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، اور سلام کا جواب دینے والا جو ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اسے اچھے طریقے کے ساتھ سلام کا جواب دے۔ کیا مطلب؟ اچھے طریقے کے ساتھ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ملنے والا، آنے والا سلام کرے، السلام علیکم، جواب دینے والا اس سے بہتر دے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بھی بہتر، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یہ اس سے بہتر ہے۔ فرمایا اگر ایسا نہ کرو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اَوْ رُدُّوهَا، پھر جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا ہی جواب دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، جواب کے اندر آپ بھی اس کو جواب دیں وعلیکم السلام۔ تو حضرات، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ سلام جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے اس کو پیغام یہ دیتا ہے کہ اے بھائی، میری طرف سے تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری ہر چیز جو ہے محفوظ ہے، حفاظت کے اندر ہے۔ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو سلام کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ سلام ہے کیا؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تخلیق کی، ان کو پیدا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور فرمایا اللہ کی ذات نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اے آدم چلے جائیے
ایک جگہ پر فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اس جماعت کو آپ سلام کیجئے، اور سلام کے جواب کے اندر جب فرشتے آپ کو جواب دیں سلام کا تو اسے غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ سلام آپ کا اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کے اندر گئے، السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ تو حضرات یہ سلام ایسا سلام ہے کہ جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی پہچان ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن لوگوں نے کئی ایسے الفاظ ایجاد کیے ہیں، کس طرح جو فارس کے رہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں زحزرہ سا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال تک جیتے رہو۔ آگے بڑھیے، جو عرب کے رہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں انعم اللہ عینا، اللہ کی ذات جو ہے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، وَأَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحًا، آپ کی صبح خوشگوار گزرے۔ عربی لوگ جو ہیں وہ یہ الفاظ دہراتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، جو انگریز ہیں، انگلش بولنے والے، وہ اس طرح کے الفاظ دہراتے ہیں، گڈ مارننگ، یا اس طرح کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا اسلام ہے، اور جس اسلام نے سلام پیش کیا اس طریقے کے ساتھ کہ نیکیاں بھی انسان کو مفت کے اندر ملتی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ اور ساتھ ساتھ پاک پیغمبر علیہ السلام اس بات کی وضاحت کرتے جاتے، پہلے شخص نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے 10 نیکیاں مل گئیں۔ دوسرا آیا، سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کہ اسے 20 نیکیاں مل گئیں۔ تیسرا انسان آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کہ اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ اب وقت کتنا لگا، ٹائم کتنا لگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 1 منٹ نہیں لگتا تو انسان جو ہے 30 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ 30 نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی پہچان ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب دیتا ہے اور ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہے، مصافحہ بھی کرتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب تک دونوں کے ہاتھ ملے رہتے ہیں، جدا نہیں ہوتے، اللہ کی ذات جو ہے دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے۔ انسان معافی نہیں مانگ رہا اپنے گناہوں کی، لیکن عمل ایسا ہے جو مسلمان کی پہچان ہے۔ ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، ابھی دونوں کے ہاتھ جو ہیں جدا نہیں ہوتے، مالک کائنات جو ہے دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں سلام کو جو ہے عام کرنا چاہیے، ایک دوسرے تک سلام کو پھیلانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس سلام کو جو ہے عام کر دو۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ایک مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو زبان خاموش، سلام نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ بھائی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن سلام کیا بھی تو کوئی جواب ہی نہ آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہوں۔ ہماری ناراضگی جو ہے کئی دن نہیں بلکہ کئی سال تک چلتی رہتی ہے، کئی سال تک۔ اور جب دیکھا جائے تو ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے نمازی ہیں، حج بھی بڑے کیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہے کیا؟ اپنے ہی سکے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے۔ اور ایسی ناراضگی پتہ نہیں کتنے سال گزر چکے ہیں، نہ اس نے اپنے بھائی کا منہ دیکھا نہ بھائی نے اس کا منہ دیکھا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ ہو، 3 دن سے زیادہ، اگر 3 دن گزر چکے، چاہیے تو یہ کہ اگر کسی بات پر بھائی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، اسے چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگ لے، بھائی کو راضی کر لے 3 دن کے اندر۔ اگر 3 دن گزر چکے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کا قرآن کی تلاوت کرنا قبول، نہ ذکر و اذکار قبول، نہ اس کے روزے اور صدقات و خیرات قبول۔ کوئی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اپنے بھائی سے ناراض ہے، اور 3 دن بھی گزر چکے، اپنے بھائی کو ملا ہی نہیں، سلام ہی نہ کیا۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو سلام کیا جائے وہ اپنا چہرہ ہی پھیر لیتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ حضرات، اگر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، ایمان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، تو پھر ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، آپ کے طریقے پر، آپ کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا، لوگوں سلام کو عام کر دو۔ سلام عام کیسے ہوگا؟ اور ایک یہ بھی ہمارے ہاں بات پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں جانتا ہے، جو پہچانتا ہے، یا جسے ہم جانتے پہچانتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، دوسرے کو کرتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا
پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی یہی ہے، لوگوں سلام کو عام کر دو۔ اور سلام کو عام اسی لیے کیا جائے گا جب انسان جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کرے اور جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کرے۔ پھر انسان جو ہے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر، آپ کی سنت پر، صحابہ کرام کے طریقے پر پھر ہی انسان عمل کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ آج ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اصلاح اسی طریقے کے ساتھ ہوگی جب ہم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ چکا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آ چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر بھائی ناراض ہے تو آج ہی اپنے بھائی کو راضی کر لیجئے، پھر انسان کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ حضرت صاحب، مولانا صاحب، بڑی دیر ہو چکی ہے، دعا کرتے ہوئے ہماری دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، منظور نہیں کی جاتی۔ ہم نے اپنے بھائی کو ناراض کیا اور اسی ناراضگی کے اندر کئی دن، کئی مہینے، کئی سال گزر چکے ہیں، تو اللہ کی ذات جو ہے انسان کی دعا کیسے قبول کرے؟ مسلمان پر سب سے پہلا حق یہی ہے کہ جب اسے ملے تو سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کر دو، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملے اسے سلام کرے، اور اسی دوران جو ہے راستے کے اندر کوئی درخت آ گئے یا کوئی پتھر یا کوئی اور چیز، کوئی دیوار آ جائے، یہ حائل ہو جائیں، پھر دونوں ملیں، پھر سلام کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو مسلمان بھائی جا رہے ہیں، سلام کیا، آپس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اچانک درمیان کے اندر کوئی چیز حائل ہوگی، ایک اس طرف ہوا اور دوسرا اس طرف ہوا، آگے جا کر پھر دونوں ملے، پھر دونوں نے سلام کیا، گفتگو شروع۔ سب سے پہلے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام ہے، پہلے سلام لیا جائے پھر بات کی جائے۔ اور یہی حکم قرآن کا حکم بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ گھروں کے اندر اللہ کی ذات جو ہے برکت کو نازل کرنا شروع کر دے، گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ باہر سے ہم گھر کے اندر جاتے ہیں، خاوند جو ہے گھر کے اندر جاتا ہے، سارے دن کا تھکا اور اتنا غصہ، اتنا شدید غصہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی کو نہیں دیکھتا، یا تو اپنی زبان سے گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر کوئی چیز ہاتھ کے اندر آئی اسے توڑ پھوڑ دیا یا کسی کو مار دی۔ کیا یہ اسلام ہے؟ دین اسلام یہ تربیت کرتا ہے ہماری؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے جب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ آپ اپنے گھروں میں سے، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر کے اندر داخل ہوتے، سب سے پہلے سلام کرتے، السلام علیکم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا۔ اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ جنت کے اندر اس وقت تک انسان نہیں جا سکتا جب تک انسان مومن نہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو، پیار نہ کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کے اندر وہ انسان نہیں جا سکتا جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان موجود ہے تو پھر انسان جنت کے اندر جائے گا، ورنہ نہیں۔ فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ کرو، محبت نہ کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جسے اختیار کرو گے، جس کو اپنا لو گے، جس پر عمل کر لو گے، آپس کے اندر پیار بھی کرو گے، محبت بھی کرو گے، مومن بھی بن جاؤ گے اور جنت کے اندر داخل بھی ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بلا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب آپس کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے، اسے سلام کرے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ دونوں کے دلوں کے اندر محبت جو ہے ایک دوسرے کی پیدا ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب بھی ملے اسے سلام کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے